بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی بات کرے کم از کم وہ اپنے آپ میں اتنی جرت پیدا کرے میوٹ کہ کر وہ ہمیں لیجیے آ کر ندیم صاحب، بتائے کہ میوٹ کر میرا لیجیے۔ یہ فرقہ ہے، میرا یہ، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس کی طرف بتلا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کی وجہ سے وہ جماعت سمجھتا ہوں سچی اور باقیوں کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ وہ اتنی ہمت کرے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ناصر صاحب سچی ٹائم جماعت سمجھ کے بات کر رہا ہوں تو باقیوں کو گمراہ سمجھتا ہوں، تو ایسی ہمت پیدا کرے اور آئے جو ہے وہ باقیوں کو گمراہ سمجھے، اپنے ناصر آپ کو صاحب سچی آپ کا جماعت وقت ہو سمجھ کے گیا، مجھے تبلیغ کرے تو میں اس سے بات کروں۔ یہ گٹ مٹ جو ہے ایسے آپ نہیں کا کام وقت چل ہو گیا، سکتا۔ جی آپ کریں کا بات۔ وقت ہو گیا۔ جی ایک منٹ، میں نا اسٹاپ واچ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ 2 منٹ لگا رہا ہوں، تو جو ہی ہو جائیں گے تو میں اس وقت جو ہے نا سبحان اللہ کہہ دوں گا تاکہ انٹرپشن نہ ہو۔ تو 1 سیکنڈ ٹھہریے گا ابھی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا 2 منٹ وقت سٹارٹ ہوا۔ ہاں جی، آپ نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں، ان کا جواب تو ایک ایک کر کے دینا چاہیے، لیکن آپ نے جو خلیفہ صاحب اگر کسی کو اوپر لینا یا اتارنا ہوا تو کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کا میں آخری بات جو آپ نے کہی، آپ ایک ایک کر کے بات کریں میں گے نا تو میں ریسیٹ جواب کر رہا دوں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں ریسیٹ کر رہا ہوں آپ کا ٹائم کیونکہ بیچ میں گا۔ انٹرپشن دیجیے، دوبارہ گفتگو سٹارٹ کریں۔ ہاں جی۔ میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی؟ یہ ناصر صاحب ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ناصر صاحب سے میری عرض یہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے نا آپ ٹاپک کو پھیلائیں نہ، کیونکہ یہ بڑے وسیع ٹاپک ہیں جن پر آپ بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ 73 فرقوں میں سے آپ 72 ہیں اور آپ ایک ہیں اور باقی سب 72 ہیں۔ تو میں آپ سے 2-4 حوالے پڑھوں گا تو آپ نے بس مجھے ہاں یا نہ کر دینا ہے، کیونکہ حوالے جو ہے آپ کے امام جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے میں پڑھوں گا۔ پہلا حوالہ میں پڑھتا ہوں جی، خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 226 ہے، تحفہ گولڈویہ کتاب کا نام ہے۔ یہ وہاں پر لکھتے ہیں کہ اور گروہ در گروہ پلیت مذہب جو 73 تک پہنچ گئے، پیدا ہو گئے، اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہو۔ آپ کو میں نے حوالہ بتایا ہے، یہاں پر آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ وہ 73 فرقے تو پیدا ہو چکے ہیں، وہ تو ان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو آگے ایک اور 2-4 حوالے پڑھوں گا۔ اب یہ اگلا حوالہ خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 470 ہے، 40 نمبر 4 ہے۔ کہتے اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں میں اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ تو دیکھیں آگے پیچھے آپ پڑھ لیں، مطلب میں تو کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی آپ کے امام کا کہنا ہے کہ ان کا 73 فرقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ تو ہو چکے۔ خزائن کی جلد 4 ہے، صفحہ 40 ہے، مباحثہ لدیحانہ ہے۔ یہاں لکھا ہے اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے، خیر وہ موضوع نہیں ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے امام کی بات ہی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 73 فرقوں میں ان کا نام ہی نہیں شامل ہے۔ اب خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ نمبر ڈاکٹر صاحب 410۔ آپ کا وقت ہو گیا، ڈاکٹر صاحب ہاں آپ جی، کا میں وقت ہو گیا۔ باقی بعد میں دوں گا۔ بات یہ ہے جو جی آپ میں نے جو نے حوالے کاؤنٹ ڈاؤن پڑھے لگا دیا ہے، ناصر بھائی آپ میں نے ناصر آپ نے صاحب جو اپنا ٹائم حوالے، خود مینیج کیجیے ٹھیک گا، ہے، اوپر آ رہا ہے۔ میں نے حوالے جو آپ نے 2 پڑھے ہیں، مجھے ان کا سیاق و سباق اس وقت پتہ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے بات پڑھی ہے اس سے بالکل کلیئر بات ہے کہ جو امام مہدی نے آنا تھا حکم اور عدل، اس نے ہی وہ جماعت بنانی تھی 72 فرقوں یا 73 فرقوں سے الگ۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ٹھیک ہے، پہلا میرا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو فتویٰ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، کوئی بھی کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکال سکتا، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، یہ رکھی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی کو ایسی کوئی اتھارٹی نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے 2 فتوے پڑھے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں یہی بات تو کر رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بات کرنی ہے کم از کم جو آدمی جس فرقہ جو بھی ہے اس کا، وہ آ کر بتائے تو صحیح کہ یار میرا یہ فرقہ ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سب ایسے ہی سمجھتے ہیں،
لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ ادھر بات کرتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ادھر آ کر کوئی بھی آدمی ادھر نئے سب ایک ہی گٹ مٹ بنا دیتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز, خدا کے لیے. خدا را اپنے آپ کو جب بات کرتے ہیں تو اپنا وہ جو خدا تعالیٰ جو اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے وہ جماعت بتائیں. ہر آدمی اپنے آپ کو فرقہ وہی جماعت سمجھتا ہے, تو اس طریقے سے بات کریں کہ ہم اپنے آپ کو یہ جماعت سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو, ظاہر ہے جو بھی جس نے مانا ہے وہ ٹھیک سمجھ کے ہی تو مانا ہے نا, تو وہ بتائے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں, تو وہ بات کرے. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. صرف ایک وہ الیاس گمن صاحب ہیں دیوبندی پاکستان میں, ان کی میں نے ویڈیو سمجھی ہے اور وہ بڑا ٹھوک بجا کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے, کیونکہ جس کے ساتھ بھی بات کرنی ہے ٹھوک بجا کے کہا کرو کہ میں دیوبندی ہوں, اپنا فرقہ بتاؤ ان کو. انہوں نے ایک دو دفعہ بات کی ہے, باقی تو کوئی آدمی کسی میں نے جان ہی نہیں دیکھی, کوئی آدمی بتا ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے. کریں بات آپ. آپ کا وقت پورا ہو گیا. میں ان کے 2 منٹ سٹارٹ کر رہا ہوں. آپ کائنڈلی اسکرین پہ نظر رکھیں تو آپ کو آپ کا وقت نظر آئے گا, کاؤنٹ ڈاؤن. ہاں جی, آپ مجھے وقت بتا دینا تو میں اس کو مکمل کروں گا. جیسے میں نے ناصر صاحب سے کہا کہ بات تو جیسے آپ نے کہا کنفیوژن ہو جاتی ہے, تو آپ ایک موضوع پر ہی ہم مکمل کرتے ہیں. میں فرقوں کے بارے میں جو باقی حوالہ جات ہیں وہ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ ان کو بھی سن لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ خزائن کی جلد 17 ہے, صفحہ 456 ہے, 40 نمبر 4 ہے. آپ کے امام مرزا غلام احمد لکھتے ہیں کہ بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں, رویت حق اور یقین کہاں ہے؟ یہاں بھی وہ انکار کر رہے ہیں کہ وہ 73 فرقوں میں شامل ہیں. اب خزائن کی جلد 22 ہے, صفحہ 44 ہے, حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد, اب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ریفرنس ہے, آپ اس کو سنیں. یہاں پر وہ ایک ہسٹوریکل ٹائم لائن کو بتا رہے ہیں. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرون کہتے ہیں صدی کو, ثلاثہ مطلب 3, کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ, وہ اسلام کو امت مرحومہ کہہ رہے ہیں, خیر یہ موضوع نہیں ہے, امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی. آپ کے امام کے مطابق اسلام میں 73 فرقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد ہی پیدا ہو گئے, اور اس میں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آپ کو میرے پاس اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں, لیکن ایک آخری حوالہ اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. یہ خزائن کی جلد 13 ہے, صفحہ 337 ہے. یہ ایک خط ہے جو انہوں نے لکھا تھا با حضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ. آگے لکھتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ. آپ کا ٹائم ہو گیا, آگے دیکھیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے پہلے بھی وہی بات دہرائی ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی بات دہرائی ہے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 72-73 فرقے الگ ہیں اور انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے اس میں سے آ کر. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں, اور یہی بالکل بہت ٹھیک جو ابھی تک جو بات کی ہے انہوں نے, وہ بالکل ٹھیک میں سمجھاؤں, بالکل ٹھیک کی ہے. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں شامل نہیں ہیں وہ 72 فرقے جو, وہ تو الگ ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ الگ ہوں گے, اور ایک جماعت ناجی ہے جو الگ ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے جو امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنے جو فرقہ ہے اس کو ٹھیک سمجھ کر ہی تو اس کے پیچھے چل رہا ہے نا, اس مخاطب فرقے کے اوپر چل رہا ہے. تو پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی بات کرنے آتا ہے تو وہ جرت کر کے یہ بات بتائے کہ میرا یہ فرقہ ہے, میں یہ ہوں اور باقی سب کو میں گمراہ سمجھتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا, میں نے پہلے کہہ دی ہے یہ بات کہ کسی میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو امت مسلمہ سے باہر نکال سکے. کسی کو کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا, یہ اس کا شوق ہی ہے, وہ کہہ دے. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ اتھارٹی دی ہی نہیں کسی کو. لیکن کم از کم یہ جو ہے کہ اپنا جو فرقہ ہے, اپنا جو گروہ ہے, اس کا تو تعارف کرائے. ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو دندل پڑ جاتے ہیں, سب کو یہی بات کہتے ہیں, نہیں جی ہم سب مسلمان ہیں. بھائی ہمیں بھی پتہ ہے آپ سب مسلمان ہیں, لیکن خدا کے لیے اپنا جو فکر ہے, جو مقطع فکر ہے, جو بھی ہے فرقہ, وہ بتائیں. ہم آپ اپنے آپ کو سچی اور ناجی جماعت سمجھتے ہیں اور باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں, تو آئے ہمارے ساتھ بات کریں. وہ کون آدمی ہے ہمت کرے. میں بتا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو وہ جماعت سمجھتا ہوں, ناجی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور باقی جو آدمی ہے کوئی آئے,
کہے کہ باقی سب کو میں گمراہ سمجھتا ہوں، وہ میرے ساتھ بات کرے. سب تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا، بات تو رسول اللہ کی چلے گی. جی ہاں جی، شروع ہو گیا میرا ٹائم. جی جی بالکل. ہاں دیکھیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس کا جواب ہو جائے تو پھر آگے چلیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو جیسے میں نے آپ کو حوالہ جات دیا، اور آخری حوالہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے مینشن کر دیا، مجھے علم ہے کہ آپ جانتے ہیں اسے. آپ اس میں لکھا ہے خزائن جلد 13 صفحہ 337 پر یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب معزز عہدہ دار اور نیک نام رئیس اور تاجر اور ہندوستان کے اس فرقہ میں داخل ہیں. تو خیر انہوں نے یہاں اقرار کیا ہے کہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں ان کا فرقہ ایک نیا فرقہ ہے. تو میں آج صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے امام کی بات مانیں اور یہ مان لیں کہ آپ کا 73 فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حدیث نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث بھی ہم پڑھ لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو، جس میں یہ لکھا ہے، میں متن بیان کرتا ہوں کہ یہودیت کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اگر یہودیوں میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو میری امت میں بھی وہ شخص ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا. آپ کے امام کا فتویٰ ہے کہ ان کا ان 73 فرقوں سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. بس اتنا کنکلوژن. تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب دوبارہ آپ یہ کہنا چاہیں کہ آپ 72 ہیں اور باقی آپ 73 ہیں اور باقی، یہ غلط بات ہے. اس لیے غلط ہے کہ آپ پر تو واجب ہے کہ آپ اپنے امام کی بات مانیں اگر آپ ان کی پیروی پر اتنا ہی اصرار کرتے ہیں. ڈاکٹر اس کے صاحب، ہاں جی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پھر مجھے یا تو میں دماغ میرے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی، یا تو آپ سمجھا نہیں پا رہے. بات تو کیا ہے، ہماری بات تو ہو ہی اس حدیث کے اوپر رہی ہے. یہ جتنی بھی بات ہے اس حدیث کی نسبت سے تو ہو رہی ہے. تو جو بھی 72 73 فرقے ہوں گے وہ ہوں گے، اور ایک ناجی جماعت ہوگی. ہم اپنے آپ کو وہ جماعت سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا حکم اور عدل ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جماعت بنائی ہے. تو یہ آپ نے بھی بتا دیا ہے کہ کیا یہود کی طرح ان میں کیا کیا بگاڑ پیدا ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آئے اور ہمت کرے، ہمیں بتائے کوئی بندہ کہ جی میرا یہ فرقہ ہے، میں اپنے آپ کو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق میں اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہوں، اور اسی حدیث کو مد نظر رکھ کر ہی یہ فرقے اور بہت ساری جو مسلک ہیں جو بنے ہیں فرقے، وہ تفصیل میں چاہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر آ کے جرت نہیں کوئی کر سکتا. ابھی یہ اہل حدیث والے جو ہیں، یہ اہل حدیث والے، ان کا اہل حدیث جو ہیں ان کا اسی حدیث کے اوپر ہی یہ بنے، اور یہ اپنے آپ کو وہی سچی جماعت سمجھتے ہیں، باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر آ کر بول نہیں سکتے جرت میں، کیوں کہ وہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ادھر آ کے بول سکیں. یہی مسئلہ میں ہوں کہ آئیں بتائیں. ہر آدمی جو اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہے اس کا حق ہے وہ سمجھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کر وہ سمجھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جرت پیدا کر کے یہ کہے تو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور باقیوں کو گمراہ سمجھ رہا ہوں. اور یہ بات سمجھتے ہیں یہ، لیکن جب ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان میں اتنی جرت کسی میں پیدا نہیں ہوتی کہ وہ بات کرے. تو ٹھیک ہے، آپ نے 2 3 دفعہ جو باتیں بتائی ہیں وہ میں اور حضرت مسیح السلام نے بالکل ٹھیک بتایا، بالکل صحیح ہے، وہ سمجھیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے بعد میں. اوکے، اللہ حافظ. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم چل رہا ہاں، تو بہت شکریہ. آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ 73واں فرقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے امام کا کہنا ہے. تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو بس میری یہی گزارش ہے آپ اور آپ کی جماعت سے کہ آپ اپنے آپ کو 73واں فرقہ کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کے امام نے اس کا انکار کیا ہے. تو آپ پر فرض ہے، واجب ہے کہ آپ ان کی بات تسلیم کریں. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی کہتا ہے، سنی اپنے آپ کو ناجی کہتے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے آپ ایک فرق سمجھیں. فرقہ نہیں ہے سنی، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے.
اہل سنت ایک مسلک ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں۔ ایسی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ مشکات المصح بی کی حدیث ہے، اور اس کا نمبر 3737 ہے۔ حدیث میرے سامنے نہیں ہے، میں نکال سکتا ہوں، لیکن میں متن بیان کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی القضات یعنی کہ چیف جسٹس مقرر کیا۔ جب آپ جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، جب آپ فیصلہ کریں گے تو کہاں سے فیصلہ دیں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو قرآن پاک سے فیصلہ دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ، اگر آپ کو قرآن پاک سے فیصلہ نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ دوں گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا ٹائم ہو گیا۔ بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ آپ ان 72 فرقوں میں، ایک منٹ ناصر میں صاحب، یہ ناصر صاحب ایک منٹ، ماڈریٹر بات کر رہا ہوں۔ حدیث نبوی پوری ہونے دیں، جتنا ٹائم ایکسٹرا ہوگا میں آپ کو ایکسٹرا دوں گا۔ اگلی دفعہ آپ 3 منٹ لے لیجیے گا، حدیث نبوی پوری نہیں ہونے ہوگی دیں۔ ہے ڈاکٹر نا، صاحب جاری چلو رکھیں۔ نہیں پوری نہیں ہوئی ابھی، ڈاکٹر صاحب پوری حدیث بیان کریں۔ ہاں جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ قرآن کے بعد آپ کس بات سے فیصلہ دیں گے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اگر آپ کو ان دونوں سے نہ ملے تو آپ کہاں سے فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے خوشی سے آپ کا سینہ تھپتھپایا اور آپ کو رخصت کر دیا۔ اسی اجتہاد کا نام فقہ میں کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت ہماری بنیاد ہیں، اور وہ مسائل جن کا حل قرآن و سنت سے ڈائریکٹلی ہمیں نہیں ملتا، میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا بعد میں، وہ اجتہاد، استنباط، قیاس اور اجماع امت سے ان کا حل پیش کیا جائے گا۔ اسی کا نام مسلک ہے، اور یہ فرقہ نہیں ہے۔ اچھا، میں ناصر صاحب آپ کو 3 منٹ دے رہا ہوں، نہیں کیونکہ اچھا ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ 3 منٹ میں بات کیجیے۔ جدھر سے بات چلی تھی مجھے اپنا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ مجھے اپنا پلیز آپ دوسرے ٹائم میں یہ بتا دیجئے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 72 فرقوں میں امت بٹ گئی، آپ کے خیال سے کیا ابھی تک وہ 72 فرقے نہیں بنے؟ یہ سب ایک ہی ہے؟ ایک کائنڈلی یہ جواب دے دیجئے گا آپ، کیونکہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ آپ ان فرقوں میں شامل نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ میں ان فرقوں میں شامل ہوں۔ میں تو بالکل اپنے آپ کو ان فرقوں میں شامل نہیں کرتا۔ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان فرقوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں؟ ہم ان فرقوں میں شامل نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ ہم ان فرقوں کے بعد میں جو جماعت ہے، انہی فرقوں سے نکل کر یہ جماعت بنی ہے، اور ہم اس جماعت میں اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں۔ بعد میں جو عرض کر رہا تھا آپ نے ایک، یہ مجھے جواب دے دیجئے گا، یہ لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابھی تک وہ 72 فرقے نہیں بنے؟ بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے اپنے ہیں، یہ اب مجھے پتہ ہے اہل سنت کا یہ کی مسلک ہے۔ کیا آپ اس کے بعد نہیں جانتے کہ بریلوی کیا ہے؟ کیا آپ اس کے بعد یہ نہیں جانتے کہ دیوبندی کیا ہیں؟ کیا آپ اس کے بعد اور کتنے بھی جو ہیں اہل حدیث ہیں، وہابی کتنے ہیں، یہ چیزیں یہ نہیں جانتے؟ اور آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو وہ سچی اور ناجی جماعت سمجھے، اور دوسروں کو، ہر کسی کو حق ہے، ظاہر ہے جو بھی جس چیز میں ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے ہی سمجھ رہا ہے نا، تو وہ کم از کم جرت تو پیدا کرے، وہ بتائے کہ میں یہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سب اپنے آپ کو، لیکن خدا را جب ادھر بیٹھ کے کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے نفس کو، کہ وہ خدا را جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیوں وہ اقرار نہیں کرتے کہ ہم وہ جماعت ہیں، اور آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، وہ اپنی ہمیں تعلیم دیں، ہمیں اپنے بتائیں۔ میں آپ کو یہ ایک مثال دی تھی، میرے سامنے ایک ختم نبوت کے بہت بڑے مفتی رضوان عزیز صاحب پاکستان بیٹھ گئے،
تو جب وہ مجھے تبلیغ کرنے لگے میں نے ان سے کہا بعد میں کہ ہاں جی میں کس میں شامل ہو جاؤں، آپ مجھے بتائیں کس میں دعوت دے رہے ہیں. تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر آئیں بائیں شائیں ہی کرنے شروع ہو گئے تھے آگے پیچھے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے، ایسے نہیں چل سکتا. سب سے پہلے اپنا جو ہے مکاتب فکر جو فرقہ ہے اس کی بات بتائیں، اور اس کو جس کو سچا سمجھتے ہیں اس کی ہمیں بات بتائیں، اور ہم اپنی بات بتائیں گے، پھر بات ہو سکتی ہے. یہ رڑ گڑ مڈ میں ایسے بات نہیں چل سکتی. جتنی بھی بدانے میں پانی ڈال کے نکالتے ہیں اس سے کچھ نہیں نکلنا. ٹھیک ہے آپ بات کریں، مجھے کافی ہے یہ ٹائم، لیکن خدا را مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے گا آپ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق کیا آپ کے نزدیک کیا سچویشن ہے اس وقت، بتا دیجئے گا جی پلیز. اور صاحب آپ کے 3 منٹ سٹارٹ ہوئے. ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے سوال پوچھ لیتے ہیں، تو اگر آپ ایک ایک سوال پر رہیں اور اس کا ہم حل جان لیں اور ختم ہو جائے تو پھر بات ہو تو ذرا زیادہ اچھا رہتا ہے. اب دیکھیں ہم نے 73 فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے آخر میں یہ سوال کیا کہ کیا وہ 73 فرقے بن چکے ہیں، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بار بار عرض کی ہے کہ میری نظر میں اور ائمہ امت کی نظر میں مسلک اور فرقہ ایک چیز نہیں ہے. آپ اس کو گڈ مڈ اگر نہ کریں، اگر آپ کو اس میں مشکل ہے ان دو چیزوں میں فرق کرنے میں، تو میں آپ کو اس کے مطلب پڑھ کر سنا دیتا ہوں. دیکھیں ریختہ ڈکشنری ہے ایک انٹرنیٹ پر، اسی طرح بہت ساری ڈکشنری ہیں. فرقہ کا اس نے ایک مطلب لکھا ہوا ہے، اے ڈسٹنکٹ باڈی اور اے کلاس، اے پارٹی، اے باڈی، اے ٹروپ، اے کمپنی، اے سوسائٹی. ٹھیک ہے، اور یہ فرقہ گروہ ہے جس کو آپ نے ایک گروہ کو خلافت سے بانٹا ہوا ہے، اور وہ آپ کا ایک گروہ ہے جس کو آپ کا ہم قادیانی کہتے ہیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں. اسی طرح لاہوری آپ کا ایک گروہ ہے، اس طرح جنبہ آپ کا ایک گروہ ہے. یہ فرقے ہیں آپ کے، اس کو کہتے ہیں فرقہ، ایک گروہ کو. اور اس میں لوگوں کے مسلک مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا مسلک آپ کہتے ہیں ایک ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے مسلک میں بھی گروہ موجود ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ اہل سنت میں گروہ ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور اہل سنت تو 80% مسلمان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ایک دیکھیں، آپ جو بات اٹھاتے ہیں نا، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے فقہ کی اور اسلام کی اور قرآن و سنت کی، وہ لگتا ہے کہ آپ اس کو کلیریفائی نہیں کرتے اپنے دماغ میں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہ پیغام دیتے ہیں ہمیں کہ جو کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں تو وہ جناب وہابی کو غلط سمجھتا ہے، اور جو کہتا ہے میں وہابی ہوں وہ شیعہ کے خلاف ہے اور اس کو کافر کہتا ہے. دیکھیں، جو آپ کفر کے فتوے پیش کرتے ہیں وہ جاری ہے ہی نہیں، اور ان کا سیاق و سباق بھی آپ لوگ نہیں بتاتے. اسلام میں نہ کوئی مسلمان کسی سنی کو کافر قرار دیتا ہے، نہ وہابی کو کافر قرار دیتا ہے، نہ شیعہ کو کافر قرار دیتا ہے. یہ مسالک میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنائی، اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع میں بنائے گئے. اور جیسے تمام ایک جو جسٹس ہے، ایک جج کا اوپینین کا دوسرے جج سے تھوڑا فرق ہوتا ہے، اسی طرح امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور یہ جو بڑے بڑے ائمہ جو ہیں ہماری ملت کے، ان کے بھی اوپینین میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن اس کا یہ ڈاکٹر مطلب صاحب نہیں وقت کہ ہوا. ہم اسے مانتے نہیں ہیں. جی جی ڈاکٹر اچھا صاحب ایک سیکنڈ ناصر بھائی، ناصر صاحب 1 منٹ رکیے گا، 1 منٹ رکیے گا. یہ کافی گفتگو ادھر ادھر ہو رہی ہے. مفتی مبشر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، کیونکہ پہلی آپ نے باری لی تھی، تو اب آخری باری ڈاکٹر صاحب کی ہوگی. میں آخری دفعہ آپ کے 3 منٹس لگا رہا ہوں، اس کے بعد آخری باری ڈاکٹر صاحب کی ہوگی دستور کے مطابق، کیونکہ گفتگو آپ نے شروع کی تھی. تو آخری موقع جو ہے وہ ملے گا ڈاکٹر صاحب کو. تو ابھی آخری 3 منٹ آپ کے میں لگا رہا ہوں، آپ پورا رسپونڈ کیجیے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے آخری 3 منٹ ہوں گے، اس کے بعد میں نماز کے لیے اجازت چاہوں گا. ٹھیک جی ہو گیا. میں آپ کے 3 منٹ آن بات کر یہ رہا ہوں، ہے جو کہ ہی آپ بڑی اسکرین پہ آئیں تو آپ شروع کیجیے. ٹھیک، بات یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اور سننے والے جتنے بھی ہیں کہ میں دیکھیں، یہ خدا تعالیٰ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بتا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس بھی مکاتبہ فکر یا جس بھی جماعت میں شامل ہیں، ظاہر ہے ہم اس کو ٹھیک سمجھ کے اس میں شامل ہیں. میں نے ابھی جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ فرقے بنے یا نہیں بنے. تو بات یہی ہے کہ پتہ نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن خدا را ایسا نہ کریں.
بات یہ ہے کہ جو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان کی بھی باتیں میں نے سنی ہے کئی دفعہ، یہ بالکل بالکل ان کی یہ بات ٹھیک ہے. یہ وہی کہتے ہیں کہ جو احمد رضا بریلوی صاحب نے آپ فرمایا ہے ڈاکٹر وہ صاحب سے مخاطب رہیں، اچھا مفتی صاحب کو مخاطب نہ کریں آپ، اچھا پلیز ٹھیک ڈاکٹر صاحب سے مخاطب رہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں چل سکتا، اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی. انہوں نے بتا دیا ہے ساتھ میں کہ باقی گمراہ ہوں گے، سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب اکٹھے ہیں تو سب ادھر ہے تو سب ادھر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سب ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ایک ہی جماعت ہوگی. میں اپنی جو جماعت ہے میں اس میں شامل ہوں اور میں اسے ٹھیک سمجھتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی جو ہیں وہ ہمت کریں اور بتائیں کہ ان کا کون سا فرقہ ہے اور اپنے آپ کو کون سا ٹھیک سمجھتا ہے. ہمیں پتہ ہے سب کو، یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا، ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہمت کریں اور بتائیں. یہ اپنے آپ نے یہ نہ کریں کہ بس ہم سب ٹھیک ہیں. بات میری نہیں چلنی، بات آپ کی نہیں چلنی، بات رسول اللہ کی چلنی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ سارے جو بہتر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، گمراہ ہوں گے. بڑے سخت لفاظ ہیں ادھر. ٹھیک ہے کہ جماعت ہوگی. تو ہر آدمی جس بھی فرقے میں اپنا جو بٹا ہوا ہے اس کو ٹھیک سمجھ کر اس کے اوپر چل رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں سوشل میڈیا پر یا کدھر بھی بیٹھ کر، تو سب سے پہلے اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈال کر آدمی کو یہ بتانا چاہیے کہ میں اس مکاتب فکر سے اور اس فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور بات کرے. تو پھر اللہ کے فضل سے وہ اچھی بات کرے گا، وہ اپنی دعوت دے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ بات کریں گے. جب یہی نہیں جی ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، یہ نہیں، سب نہیں ٹھیک ہو سکتے بھائی صاحب. بات یہ ہے کہ میں کسی کو ٹکٹ نہیں دے رہا ادھر کے جنت کی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے وہی ہے کہ باقیوں کو گمراہ سمجھ کر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو وہ بتائے اور سامنے آ کر بات کریں. ایسا نہیں ہو سکتا، سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو ٹھیک ہے، آپ نے بھی بات کی، اچھی بات ہوئی. میں نے بھی جانا ہے، کچھ کام ہے، آپ کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں. تو بات پھر وہی میں دہرا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ٹھیک ہوں. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، انہوں نے بات بڑی کلیئر اور واضح بتا دی. ابھی اپنے آپ کو پتہ ہے سب کو اور سب یہی سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے آ کے اقرار نہیں سمجھتے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پلیز بات کریں اور اپنے آپ پر ہمت ڈال کر اپنا جو ہے مسلک فرقہ بتا کر اور پھر اس کی دعوت دیں ہمیں بھی جو دینی ہے. جی ذاکر. مفتی صاحب آپ کا وقت ہوا، ابھی یہ شاہ صاحب آپ پوری بات اپنی کریں، اس کے بعد نارمل ڈسکشن سٹارٹ ہوگی. ہاں جی، بہت شکریہ ناصر صاحب آپ نے کی. آپ نے بار بار ایک بات کہی کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کریں. تو بہت شکریہ آپ کا اس کمنٹ کا کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ ہم سب آ کر کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور سب اکٹھے ہیں. یہی قرآن کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، آپس میں فرق مت پیدا کرو. ہم یقیناً یہی کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، سنی وہابی سب مسلمان ہیں. صرف وہ اسلام میں داخل نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو قرآن اور سنت نے مقرر کیا ہے. اور بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ اس معیار پر قطعی پوری نہیں اترتی، اور یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا مولا کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم جو فرقے ہوں گے کون سا ایک جنتی ہوگا، تو آپ کے جو ایک خلیفہ تھے ان کا میں کوٹ کر سکتا ہوں اور آپ کے دوسرے کوٹ بھی دے سکتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت قادیانی یا احمدیہ جو آپ کہنا پسند کرتے ہیں، وہ جماعت وہ فرقہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فرقے میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اور مرزا طاہر صاحب تو اس حد تک بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فرقہ جو جنت میں جائے گا اس میں یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، اور ہر مذہب کے ہر دین کے لوگ بھی ہوں گے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی ایک بات کو مانتے ہیں کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ صرف سنی نہیں ہوگا، وہابی نہیں ہوگا، شیعہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ایسی روایات موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں کہ اس فرقے میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہوں گے، کیونکہ مسلک کا انکار کرنے والا گستاخ رسول ہے اور مسلک کو ماننے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فرما بردار ہے. تو آپ جو بھی کہیں، آپ کی ایک بات سے مجھے بہت اتفاق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کافر نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہی ہے حکم محمد مصطفیٰ.
صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا ہی مجھے آپ سے کہنا ہے. آئندہ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اور بات ہوگی. اب مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو بڑی اچھی میں نے جو سنی ہے اچھی لگی ہے، لیکن ناصر صاحب کی طرف سے کوئی مثبت جواب تو نہیں آیا. فرقہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، اس سے مراد بالکل واضح ترین ہے، اور مرزا غلام قادیانی صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ان 73 فرقوں سے مراد جو ہے وہ امت دعوت کے افراد ہیں، نہ کہ امت اجابت کے. امت کی اصل میں دو قسمیں حضور نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ 73 فرقوں سے مراد کون سے فرقے ہیں؟ وہ امت دعوت کے فرقے مراد ہیں. اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بھی فرقہ ہیں. بالکل میں بھی تسلیم کرتا ہوں آپ لوگ فرقہ ہیں، اور میرے حضور کی امت میں سے ہیں آپ لوگ. قادیانی میرے حضور کی امت میں سے ہیں، ایک فرقہ ہیں، ایک گروہ ہیں. بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، ایسے ہی تسلیم کرتا ہوں جیسے میں ایتھیسٹ دہریوں کو بھی حضور کی امت کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں. یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہ سارے فرقے ہیں، کیونکہ یہ سارے ہی میرے آقا کی امت دعوت کے اندر شامل ہے، اور امت دعوت کے یہ فرقے ہیں. تو ان کے اندر آپ لوگوں کا شمار لازمی ہوتا ہے، اور میری حضور کی امت سے قادیانی نہیں نکل سکتے، جس طریقے سے ایتھیسٹ دہریے بھی نہیں نکل سکتے. ہاں ان میں سے جو ناجی فرقہ ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں نا، آپ تو جو ہے نا وہ سرکاری کافر ہیں، اور اسلام سے تو آپ کا پھر دور سننی ہے. مفتی صاحب 2 منٹ رکھ لیں، بات کریں. ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ میں آ کے بھاشن نہ سنائیں. ادھر 2 منٹ رکھ کے تو بات کرنی ہے آپ نے، تو بات کر لیں. ایسے نہیں ہمیں یہ بھاشن مت سنائیں کہ کون کافر ہے یا نہیں ہے، یا یہ چیز نہیں. 2 منٹ رکھ کے کسی تو بات کر رہے ہیں، ادھر سے ہی آگے چلا لیں. جی کوئی تو بات نہیں ایسے ہے نہیں ہوگا کہ آپ ادھر بٹھا کے ہمیں ادھر بھاشن سنانا شروع کر دیں کہ کون ہے یا کوئی نہیں. آپ کو کوئی اتھارٹی جی. نہیں ہے بات کسی کر لیں کافر دینے کی. آپ میرا ٹائم نوٹ کر نہیں لیں. وہی بات کر رہا ہوں نا، یہ ادھر بھاشن مت سنائے ہمیں کہ کافر ہے. آپ کو جی کس 2 نے اتھارٹی منٹ دی ہے؟ میرے، آپ نے پہلے بات کرنی ہے کر لیں، کوئی ہاں مسئلہ نہیں. لڑائی ادھر سے کیسی شروع ہے؟ کر لیں آپ. آگے جو بات کرنی ہے انہوں چلیں نے کی ہے. ٹھیک ہے بات جی. یہ ہے کہ میرے ساتھ بات کرنی ہے. میں احمدی مسلمان ہوں. میں اپنے آپ کو ان فرقوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی بات جماعت سنیں، میں سمجھی ہے. سٹاپ بات لگا آپ بھی لیتا مجھے ہوں، آپ بتا. کو ٹائم دے دوں. ہاں پہلے ٹائم آپ کو دے دوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں چلے بدتمیزی، آپ کا ٹائم ایک شروع بات ہوا، سنیں، آپ کا ایک ٹائم بات شروع یاد ہوا. رکھیے گا کہ بدتمیزی میں نہیں کرتا، اور بدتمیزی آپ بھی نہ کریے گا پلیز. اور کسی بھی کے اکابر، میرے تو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے اکابر کے لیے یا کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کروں. لیکن آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ انتہائی غلیظ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں. پلیز اگر آپ اس سے رک سکتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بات کر لیں 2 منٹ. اگر نہیں رک سکتے، جو آپ کی عادت ہے، تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو سنا ہوا ہے آپ انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، چاہے وہ سیدھی ہو چاہے وہ اشاروں میں ہو. لیکن ہم بچے نہیں، ہمیں سب سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے ہم اس لیے نہیں ادھر بیٹھے کہ آپ کو آ کر پلیٹ فارم فراہم کر آپ ایسی گستاخی کریں. اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو پھر نہیں. اگر صحیح بات کرنی ہے 2 منٹ تو میرے ساتھ بات کر لیں آپ. جی ابھی ٹائم ہے آپ کا 53 سیکنڈ ہوئے. ہاں وہی بات آگے کر رہا ہوں کہ آپ کا میں نے رویہ دیکھا ہوا ہے. تو پلیز اگر آپ نے اس رویے کے ساتھ میرے ساتھ بات کرنی ہے جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ کا مشغلہ ہے، تو میں پلیز آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ہاں اچھے انداز سے آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے تو 2 منٹ کر لیں. تو میں یہی جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کو آگے ادھر سے کنٹینیو کر لیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے 2 3 6 7 ٹرمیں ہوئی ہیں، تو مجھے تو کوئی معقول جواب ان سے ملا نہیں. تو آپ کا جواب تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اگر جرت کر یہ میڈیا پلیٹ فارم پہ مجھے بتا دیں تو میں پھر اس کے بعد آپ سے کنٹینیو بات کروں گا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر. جی اچھا اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. اچھا گزارش یہ ہے، میں نے تو اپنی بات واضح کر دی اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو
میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو 73 فرقے ہیں ان کے اندر آپ شامل ہیں؟ کیا آپ میری آقا کی امت سے بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ بتا دیں، میں تو آپ کو شامل مان رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی کیا نہیں ہوئی، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، تو میرے ساتھ بات کریں، پھر 2 منٹ آپ نے طے کر لیجیے ہیں تو جواب دیں بھائی۔ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جو آپ کی اسلام کے مطابق ہو۔ اسلام کی پہلی بنیاد توحید ہے، توحید آپ کی اپنی ہے۔ لو جی، کالا کالو خدا ہے، یہ لاش خدا ہے، ہاں جی، مرزا صاحب کو خدا آپ لوگ مان رہے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں خدا میں ہوں، رأیتنی فی المنامی عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ بھائی آپ لوگوں کا جو دین ہے اس کا جو اللہ ہے وہ مرزا صاحب ہے، ہاں جی۔ دین اسلام کے اندر تو ہو اللہ احد ہے، وہ اللہ ایک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ کس کو اللہ مانتے ہیں بتائیے نا۔ محمد کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر، دین اسلام میں دوسری جو بنیاد ہے یا دوسری جو سیڑھی ہے وہ ہے رسالت، اور رسالت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی اور آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبکہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسانیت موجود تھی، آدم پہلے انسان نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام کے اندر تو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بتائیے نا۔ جی چلیے آپ بات صاحب، کر لیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو 2.25 منٹ لیے، آپ ٹھیک ہے 2.25 ٹھیک منٹ ہے، بات کر جب سکتے۔ ہوئے تو آپ بتا دینا۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں اور میری آپ سے جان پہچان کافی عرصے سے ہے۔ میں دیکھیں، باتیں جو کچھ ہیں وہ سب آپ کو بھی پتہ ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ میں صرف یہی بات کر رہا تھا پہلے جو ڈاکٹر صاحب سے ان کے ساتھ بھی، کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے کہا کہ آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے، اور نہ ہی کوئی کسی کو نکال سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی اتھارٹی بنائی ہے کہ وہ کسی کو امت مسلمہ سے باہر نکال سکے۔ یہ صرف اپنے شوق ہی پورے کرنے ہیں، کسی نے تو وہ کرتا رہے، وہ کچھ بھی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں دی۔ بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی پوچھا، تو آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا جواب دیجئے گا، کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ مطلب میری، کیا وہ بڑھ چکی ہے یا نہیں؟ کائنڈلی اس کا جواب آپ مجھے دیجئے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہماری بات آگے چل سکتی ہے۔ تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے مطابق اپنے آپ کو وہ سچی جماعت سمجھتا ہوں، اور باقی سب کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ آپ بھی مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کا کون سا فرقہ مسلک آپ باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ کے ہیں، آپ سب جو بھی ہے وہ مجھے پتہ ہے، لیکن پلیز یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے، آپ اقرار کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، آپ کیا ہیں، پھر میں آپ کی ہر بات کے اوپر، ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں گا۔ لیکن یہ اندھیرے میں تیر مت چلائیں جو آپ نے سوشل میڈیا پر ادھر چلانے ہوئے شروع کیے ہوئے ہیں کہ سارے رل کے پہ جاؤ۔ بھائی سارے رل کے نہیں پہ سکتے، اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، اپنا جو ہے موقف وہ بتائیں، پھر میں آپ سے بات جی کروں گا۔ ٹائم ختم ہوا جی۔ جی اچھا، گزارا یہ ہے کہ دیکھیے کہ میری کسی چیز کا آپ جواب دے نہیں رہے، خلط مبس کرتے جا رہے ہیں آپ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں 73 فرقوں سے کے اندر آپ لوگ شامل ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، اور آپ نے اب لفظ بیچ میں داخل کر دیا امت مسلمہ۔ بھائی امت مسلمہ ایک الگ چیز ہے اور امت محمدیہ ایک الگ چیز ہے۔ جب امت دعوت کے اندر شمار ہوگا تو پھر امت محمدیہ کہا جائے گا، جب امت اجابت ہوگی تو اس کو امت اجابت کا دوسرا نام امت مسلمہ ہے۔
آپ امت مسلمہ نہیں ہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے اس کے 2 دلیلیں بھی دی ہیں کہ آپ کا خدا الگ ہے، آپ کا محمد الگ ہے. قرآن کی اب میں تیسری بات کرنے لگا ہوں، تیسری دلیل دے لگا ہوں. کلمۃ الفصل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو جی قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو دوبارہ قادیان کے اندر نازل کر کے اب اس کے اوپر جو ہے نا قرآن نازل کی ہے. آپ کا قرآن الگ ہے، آپ کا محمد الگ ہے، آپ کا اللہ الگ ہے. اور بھی جو باتیں کریں گے آپ، اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہی مرکزی چیزیں رہتی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کوئی کسی ایک چیز کے اندر بتائیے تو صحیح، بات کیجئے، کوئی جواب دیجئے. جبکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کی امت ہیں. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 344 ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے. اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے. یہ دیکھ لیں، مرزا قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک امت بھی ساتھ بنائے، اور جو اس کی امت ہوگی وہ اس کو نبی بھی سمجھتی ہو. تو مرزا قادیانی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ لوگوں نے ان کو نبی مانا، تو آپ لوگ ان کی امت ہیں. خود مرزا صاحب نے کہا آپ تو امت محمدیہ تو نہیں ہیں، آپ امت قادیانیہ ہیں، امت مرزیہ ہیں، امت غلامیہ ہیں، غلامیہ. لوگوں کو کیوں آپ بتاتے ہو، شور مچاتے ہو؟ لو جی نہیں ہم نہیں دیکھیں طریقہ ہو گیا آپ کا ٹائم. جی چلیں جی، بول لیں آپ. مفتی صاحب اس کے بعد اگلی ٹرم میں آپ نے جواب دینا ہے. 3 اگر آپ منٹ نے میرے ہوئے ہیں، 3 جی منٹ ٹھیک ہوئے ہے، ہیں، کوئی بات مجھے بتا دیجیے گا. مفتی صاحب آپ کی یہ جو باتیں کرنے کا نا، یہ میں آپ کو سن رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بڑا اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ نہیں ہوں اتنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ادھر یہ دیکھیں، آپ کا اپنا شوق ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ جس کو سمجھیں نہ سمجھیں، آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں، آپ کو اس کو یہ سمجھتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ اپنے پاس رکھیں اپنی سب باتیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں. آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کہ میں کیا سمجھتا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں. یہ آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہم بتائیں گے، اور ہم اللہ کے فضل سے ادھر بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. آپ لوگ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا گروپ اور کیا مسلک ہے. اس کے مطابق آپ سے بات کی جائے گی. اگر آپ یہ جرت کر سکتے ہیں تو مجھے اگلی ٹرم میں بتا دیجئے گا، اور بتائیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. باقی سب کو سمجھیں گمراہ اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں، اور میرے ساتھ بات کریں اور کہیں کہ باقی سب کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے. کیوں اقرار نہیں کر سکتے اس کا؟ آپ اتنے رل کے پہ جاؤ، ایسا نہیں چلے گا. اور رہی بات کہ امت مسلمہ سے نکالنے کی، کسی کو ماں کی لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو امت مسلمہ سے باہر نکال سکے. اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ طے کر دیے ہیں جو بھی بات ہے. آپ اپنا شوق جو مرضی کہتے رہیں، آپ کے کہنے سے نہ کوئی نکلے گا اور نہ کوئی داخل ہوگا. یہ ہر آدمی کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا سمجھے اور وہ کیا نہ کرے. باقی رہی بات ہم کیا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں. پہلے آپ اپنی بات کریں، اپنا تعارف بتائیں، اپنا بات کریں، پھر اس کے بعد آپ سے آگے بات ہو سکتی ہے. نہیں تو یہ آخری ٹرم میں آپ کے ساتھ میری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، میرا اتنا ہی ٹائم ہے، آپ شروع کر لیں. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، بھاگنا اس چیز کا حل نہیں ہے، جان چھڑانا اس چیز کا حل نہیں ہے. اس سے آپ لوگ سچے ثابت ہو نہیں سکتے. مجھے ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میں ہوں،
रईतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह वतयक्कनतु अन्ननी हुआ। मिर्जा साहब कह रहे हैं जनाब, हवाला अगर आपको चाहिए तो ये ले हवाला, रूहानी खजान जिल्द 5 सफा 564। फिर यही बात उन्होंने रूहानी खजान जिल्द 13 सफा 103 के ऊपर कही। मैंने अपने कशम में देखा कि मैं खुद खुदा हूं और यकीन किया कि वही हूं। जवाब दे। पे आपकी बात का जी नहीं भाई, ये चुप पहले कर भी दे। कहा है कि ये मैं आपकी कहानियां बात के आप अंदर ना बोला पढ़ें। नहीं हूं, नहीं, मेहरबानी ये करें। आपकी मैं आदत जो है आपकी ना बात वो में मुझे बोला पता है, नहीं हूं, आपने गलत ऐसे ही बात बात है, ये कहानियां करनी है। बिल्कुल आप गलत अपना बात है। मुझे तारुफ कराएं, टाइम अपनी दे, बात करें। गलत बात है, मुझे टाइम दे, गलत अपने बात नहीं, टाइम में आप जो अपना मर्जी तारुफ कराएं, बोलिएगा। अपनी टांगों पे वजन डालें, तारुफ देखिए कराएं, गलत अपना बात बात है, मुझे करेंगे। बोलने दें, आप मुझे बोलने दें, मेहरबानी मेहरबानी करें जरा, मेहरबानी। अच्छा जी, अच्छा गुजारिश ये है कि अब जिक्र हबीब सफा 230 के ऊपर लिखते हैं, काला कालू दरअसल अरबी अल्फाज है, इनके माना है निगाह रखने वाला, और ये खुदा ताला का नाम है। रूहानी खजान जिल्द 17 सफा 203 के ऊपर कहते हैं कि जल्लाश मेरा खुदा है। ठीक है, मुझे बताइए कि किस खुदा के आप कायल हैं? आप कहते हैं किसी माई के लाल के अंदर जुर्रत नहीं हमें उम्मत मुसलमा के अंदर से निकाल सके। ओ भाई, आपने उम्मत मुसलमा के अकायद को एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, मानते नहीं है उम्मत मुसलमा के। आप तो खुद निकल गए हैं ना, आपको किसी ने नहीं निकाला, आप लोग खुद निकले हैं। मिर्जा साहब ने खुद उम्मत मुसलमान से अपने आप को अलग कर लिए, अपने अकीदे की बिना पर। समझ आई कि नहीं? अपने अकीदे की बिना पर। अब रही बात मोहम्मद की, तो आइए मोहम्मद के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर आजज ने पूरी किताब लिखी है, ठीक है। और ये जो आप कहते हैं जी हम तो नबी करीम को खातामुल अंबिया मानते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं खातामुल अंबिया असल में मैं हूं। रूहानी खजान जिल्द 18 सफा 212 के ऊपर मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं मुजबे आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम, बुनियादी तौर पर वही नबी खातामुल अंबिया हूं, और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा, और मुझे यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। बताइए आप किस मोहम्मद को मानते हैं, किस अहमद को मानते हैं? इसके ऊपर तो मैंने पूरी किताब लिख दी है। हाँ जी, और कुरान की बात करते हैं तो कुरान की बात कर लेते हैं। कलमातुल फसल के अंदर मिर्जा कादियानी का बेटा लिखता है, हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी कहने की क्या जरूरत थी? मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुनियादी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके इस पर कुरान शरीफ उतारा जावे। रिव्यू ऑफ रिलीजन कलमातुल फसल सफा 173। फिर मिर्जा कादियानी साहब लिखते हैं रूहानी खजान जिल्द 22 सफा 87 के ऊपर, कुरान शरीफ खुदा की किताब, और मेरे मुंह की बातें हैं, वो तो अपने मुंह की बातों को कुरान कह रहे हैं। दें जवाब इसका, चलें। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको कोई आज पहली दफ़ा नहीं ये देख रहा हूँ, मुझे आपसे बड़ी वाकफियत है अच्छी तरह। तो बात यह है कि आपकी और मेरी बात मैंने पहली टर्म में ही कहा था कि नहीं चल सकती जब तक आप अपना सही से तारफ़ ही ना कराएं, ठीक है कि नहीं? ये हवा में घुमाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है नहीं है वो बात बाद में करेंगी, वो मैंने बताना है कि हम क्या समझते नहीं समझते। मैंने आपकी कोई किताब पढ़ कर या आपकी कोई वजाहत कर कर नहीं दिखाई है। तो आपका ये जो शौक़ है ना, ये जो पढ़ने का, वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इससे मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। तो ठीक है, आप सुनाते रहें अपने बंदों को जो भी पढ़ के, लेकिन बात यह है कि मुझे अभी तक कोई सवाल, मैं ये नहीं कि ये सोशल मीडिया पे सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाइव टू लाइव बैठ के भी आदमियों से मेरी बात हुई है पाकिस्तान के अंदर, उधर भी कोई आदमी मुझे जुर्रत करके ये नहीं बता सका कि क्या है। क्यों? आप बता सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो बरेलवी हैं, बाकी कोई भी आदमी किसी का जुर्रत कोई नहीं कर सकता। तो बात यह है कि ये धोखा ना दें अपने आप को। तो जो अपनी एक सच्ची जमात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अपना फ़िरका जमात, वो बताएं। ये सारा कुछ इकट्ठा नहीं चलेगा, वो बताएं जो आप समझते हैं, तो फिर उसके बाद आपके साथ बात हो सकती है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये ठीक है, आप पढ़ते रहें कहानियाँ, जो आपका काम है। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़, करते रहें आप जो भी करना आपने। जी ये कहानियां हैं, कोई जवाब नहीं ना। हर दफा आप लोगों ने यही कह के जान छुड़े कि ये कहानियां पढ़ते रहे, अल्लाह हाफिज कहानियां, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, और 2 दिन के बाद आपने पता है क्या कहना है? हमने तो जवाब दे दिया हुआ है। यही तो मसले हैं आप लोगों के, 150 साल से चलते आ रहे हैं।
अल्लाह हाफिज कहानियां बैठ के पढ़ते रहे, कोई जवाब नहीं है। इनका क्या जवाब है बताइए ना। ये वही बातें जो असेंबली के अंदर डिस्कस हुई थी और असेंबली के फैसले को आप लोगों ने कबूल ही नहीं किया। आप लोगों ने कहा जी असेंबली के अंदर ये हो गया वो हो गया और ये हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। यही अल्लाह हाफिज जो है ना, मिर्जा नासिर ने भी कहा था, यही अल्लाह हाफिज और बैठ के कहानियां सुनाते रहे। ये मिर्जा नासिर ने भी असेंबली के अंदर कहा था कि यहां बैठ के अपनी कहानियां सुनाते रहे, अल्लाह हाफिज कोई जवाब नहीं है, मैं जाता हूं। तो असेंबली ने उठा के बाहर फेंका आप लोगों को कि इस्लाम से आप लोगों का कोई तलक वास्ता नहीं है, देना जवाब। मैंने आपको कोई गाली नहीं निकाली, कोई बदकलामी नहीं की, आप जनाब कह के बात कर रहा हूं, समझ आई कि नहीं। मिर्जे कादियानी की किताबें जब हम खोलते हैं तो उसका नाम आप लोगों ने रख दिया है कि गालियां निकालते हैं, बदकलामियां करते हैं। मैंने जितनी गुफ्तगू की है, मेरी आवाज ऊंची जरूर हो सकती है लेकिन मैं कोई बदकलामी नहीं की। गाली निकालना मेरी आदत ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं निकाली। भागते क्यों है, सामने आइए बात कीजिए। चलें यार बात करें। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਛਾ ਗਏ ਲੋਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਏ ਪੱਪੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਹੌਸਲਾ काजमी साहब ਅਫਜ਼ਾਈਆਂ है ਦੀ इधर, ਲੋੜ कोई नहीं। नहीं बात करे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब ने। मैं 1 मिनट ये फ़ोन पकड़ लूँ ताकि आवाज़ फिर ठीक आएगी। हाँ जी, मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बड़ी ठीक बातें की हैं। हम तो एक फूड फॉर थॉट जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में कहा जाता है कि इस पर गौर करें और देखें। कुरान पाक की एक आयत है, मुफ्ती साहब भी आपको माशाल्लाह बताएंगे कि जहाँ पर मस्जिद ज़र्रार का जिक्र आया तो 3 औसाफ बयान किए गए उन लोगों के जो मुसलमान नहीं हैं और मुसलमानों के दुश्मन है। कहा कि वो मस्जिदन ज़रारन, एक ज़रर पहुँचाने वाली जगह बनाते हैं, व कुफ्रन, और कुफर करते हैं। और कुफर यही है कि आप इस्लाम में कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरीह इनकार कर दें और तावीलें पेश करें, बातिल तावीलें पेश करें। और तीसरा, तफरीकम बैन अल मोमिनीन, एक काफिर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो तफरीकम बैन अल मोमिनीन करता है, वो तफरका पैदा करता है। अगर तो जमात कादियानिया के बास लोग जो अपने अकायद से नावाकिफ हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो उन्हें तो कुरान पाक का हुक्म तो मानना बनता है ना कि तफरीकम बैन अल मोमिनीन ना करें, बल्कि उस हुक्म की ताबेदारी करें। व आतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तुफर्रकू। और जब अभी नासिर साहब ने कहा कि हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सुन्नी भी इकट्ठे, वाबी भी इकट्ठे, शिया भी इकट्ठे, सारे हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो माशाल्लाह यही तो पैगाम है जो कुरान पाक हमें हुक्म दे रहा है कि सबको बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तुफर्रकू। मसलक में फ़र्क हो सकता है लेकिन उसकी बुनियाद तो कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कोई कादियानी या अहमदी ये साबित नहीं कर सकता कि इन तमाम मसालिक में वो क्राइटेरिया पूरा होता है जो आपको इस्लाम से खारिज कर दे। जैसे मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह, और मैं तो बड़ा एक सवाल पर फोकस करता हूँ। मुफ्ती साहब तो एक ज़माने से ये बातें करते आ रहे हैं और उनकी बातें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होती हैं। मैं तो उनको सालों से सुनता आ रहा हूँ। तो मेरा पैगाम है हर इस जमात के आदमी को कि आप एक दफ़ा ज़िंदगी में ये गौर ज़रूर कर लें कि आपको क्यों काफिर करार दिया गया। और मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार आप सवाल उठाते हैं ना कि किसको हक है कि काफिर करार दे, ये हक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया और मुसलमा के खिलाफ कोई वही नहीं है। आप मुझे वो वही दिखाएं, किस वही में लिखा हुआ है। उन्होंने ये हक अल्लाह ताला के अहकाम और आपकी जो सुन्नत है वो तो हम पर फर्ज है सुन्नत की पैरवी करना। तो ये तो मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और वही भी होगी। तो हम तो ये मानते हैं कि हर काम वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे। तो जब एक सुन्नत हमारे पास मौजूद है कि एक शख्स ने पैगंबर होने का दावा किया
اور آپ نے اسے کافر اور مرتد قرار دیا، تو آپ لے کر آ جاتے ہیں دو چار باتیں کہ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ. وہ جو حدیث آپ بتاتے ہیں نا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ شخص کا پہلی شرط یہ ہے اس کی کہ وہ مسلمان ہو، اور پھر یہ 3 کام کرے تو اس کی حفاظت کا ذمہ. ہر مسلمان بھی تو جنت میں جانے والا نہیں ہے نا. اب ہم کو کسی کو کافر تو نہیں قرار دیتے، یہاں تک کہ وہ واضح کفر کرے اور ملت اسلامیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. تو ہم تو ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو قادیانی یا ان کے جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ آئیں اور اسلام پر غور کریں اور ہم سے بات کریں، ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے. اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ہم تو اس بات کے قائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے، اور ہم سب اکٹھے ہیں. ہمارا مسلک جو بھی ہو، ہم ایک ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک حوالہ میں دے دوں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 44 کے اوپر مرزا قادیانی لکھتا ہے. اس ٹائم اس نے ابھی جماعت احمدیہ نہیں بنائی تھی، تو اس نے لکھا تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں پر منقسم ہو گئی. اوے تم تو 74ویں فرقے ہو. اگر تم امت مسلمہ کے اندر ہی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو تو مرزا قادیانی کے بقول بھی تم ان 73 کے باہر ہو. اور لوریوں کو بھی بتانا، لوریے وہ 75ویں نمبر پہ آتے ہیں یا 76ویں نمبر پہ آتے ہیں، ان کو بھی تو کہیں ڈالو نا. تو یہ جمبا گروپ کو بھی ڈال لو 78ویں نمبر پہ، جو سلطانی گروپ کو بھی ڈال لو، تو ان کی بھی نمبرنگ لگاؤ نا. طاہر نسیم کے گروپ کو بھی ڈالو، زاہد خان قذاب کے گروپ کو بھی ڈالو، احمد عیسیٰ کے گروپ کو بھی ڈالو. وہ یہ تو تمہارے تو کوئی 100 کے قریب تو تمہارے اپنے فرقے بن چکے ہوئے ہیں. اور لو جی تم ہمیں فیصلہ کر کے بتاؤ تم میں سے کون کافر ہے تو کون مسلمان ہے. او بھائی، یہ میں کہہ رہا ہوں، جب میں نے جواب دیا ہے اپنی فرسٹ ٹرن کے اندر یہ جواب دے دیا تھا کہ یہ سارے سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ مکاتب فکر ہے. اسلام فرقہ کے، اسلام ایک فرقہ ہے، اس فرقہ کے یہ مکاتب فکر ہے، فرقے نہیں ہے. فرقہ ایک الگ چیز ہے، اسلام کا اور امت کا فرقہ ہونا ایک الگ چیز ہے. یہ مرزا جونیئر جیلمی اور مرزا سینئر غلام قادیانی دونوں نے یہ رولا ڈالا ہوا ہے فرقے 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 فرقے. یہ فرقے فرقے کی گیم سب سے پہلے مرزا سینئر غلام قادیانی نے شروع کی تھی. اس کے بعد اگر جناب امت کے اندر یہ گیم شروع کی تو یہ مرزا جونیئر جیلمی نے. تو یہ دونوں قادیانی اور مرزائی آپس میں بہن بھائی ہیں، اعتقادی طور پہ، عملی طور پہ اور فتنے کے اعتبار سے یہ دونوں بہن بھائی آپس میں جو ایک دوسرے کے یار ہیں. وہ بھائی یہ فرقے ہیں ہی نہیں، یہ مکاتب فکر ہے. استاد السلام محترم علیکم ماشاء اللہ ورحمۃ اللہ زبردست وبرکاتہ. ٹائم رہا. ایک منٹ لالا بھائی، لیکن پروگرام تو بڑھ گیا. استاد محترم مفتی صاحب، پروگرام تو بڑھ گیا. وہ ہم نے اتنی محنت سے ان کی تنبیہاں اتارنے کے لیے وہ پڑھی ہیں، ان کی کتابیں. تو یہ کہتے ہیں کہانیاں پڑھی جاؤ. تو اتنی دیر سے کیا ہم کہانیاں پڑھ رہے تھے؟ اور ماشاءاللہ جو آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ کہ بھائی ہم کون سا تم لوگوں کو کان پکڑ پکڑ کے کافر بناتے ہیں. بھائی تم لوگوں خود اسلام سے جو ہے وہ منکر ہو گئے. اسلام کے عقائد سے تم نے کہا ہم نے نہیں ماننے. اپنے خدا، اپنے انہوں نے فرشتے اور اپنا ہی انہوں نے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مثال دے کے خود ایک نیا محمد، ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر تسلیم کیا ہوا ہے. علی رضوی صاحب آپ کو بتاؤں انہوں نے کون سی بات صحیح کی تھی، اپنے نیچے ٹیکسٹ کیا ہے. شاہ صاحب، اے پپو تھلے سید احمد بھائی، یہ پپو نے تھلے لا دو. شاہ صاحب، آپ نے جو حوالے کوٹ کیے تھے وہ مرزا قادیانی کے، وہ والے 73 والے، وہ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، مس ہو گئے. 73 فرقوں والے. ہاں جی مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے نا جو آپ نے آخر میں حوالہ پڑھا تو وہ میں نے پڑھ کر انہیں سنائے تھے.
मैंने अच्छा कहा अच्छा था अच्छा। कि ये एक आपने एक पढ़ा तो मैंने इनको बहुत सारे बता दिए हाँ थे जी जो बहुत है, ये तो एक हवाला देग में से एक दाना भी काफी होता है, हवाले तो काफी हैं। तो नहीं उसका मैंने जवाब खुद उसने उनको ये दिया था बताया ना था। डॉक्टर साहब, जवाब उसने ये दिया था, मैं बिल्कुल मानता हूँ। कहता है कि वो जो जनाब एंड पे आना था इमाम मेहदी, तो उन्होंने एक जमात ही बनानी थी ना, तो मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मैं खुद को 72 में शामिल करता हूँ। ये भी साथ कहता है कहता है मैं खुद को 72 में शामिल करता हूँ, लेकिन ठीक मैं है। मिर्जा की भी मानता हूँ कि हम 74 में हैं। नहीं नहीं, तो मिर्जा को तो झूठा कह दिया ना, मिर्जा कादियानी जो है उनके ये 73 फिरकों वाले सारे हवाला जात नोट कर लें भाई, ताकि रिकॉर्डिंग पर भी आ जाएं। मिर्जे कादियानी ने कह दिया, ये अपनी जमात बनाने से पहले की बातें हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफा 227 है, जिल्द 17 सफा 456 है, जिल्द 19 है सफा 75 है, मलफूजात जिल्द 2 सफा 598 है, मलफूजात जिल्द पंजम सफा 656 है। ये पांच तनी हवाले काफी रहेंगे जी। जी मुफ्ती साहब। अल्लाह बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब ना ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ फरमाओ ਗਿਆ? हुक्म करो। ਹੁਕਮ ਸਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ, ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵੀ नहीं ਦਫਾ ਕਰੋ इन्होंने ना। लाओ थले। सर मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसी बात तो कोई नहीं की जरा मैंने नहीं नहीं प्यार से नहीं, ये उसी ग्रुप का बंदा है, जी 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 ड्रामे करते हैं। जी वो ही। नहीं नहीं सीधा सीधा आगे यू टर्न है, इधर आगे गली नहीं है। सानू अम्मी जान आयशा सदीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा, हमारी जान, हमारी माँ, प्यारी माँ, सोनी माँ, हमारी जान उनके ऊपर, हमारी आल औलाद उनके ऊपर कुर्बान। अच्छा जी, आओ ए कादियानियों ते मरदइयो, आओ ए खुल के खेडो ए कादियानियों ते मरदइयो, और मुनाफिको खुल के आओ ए, सामने आओ ए खुल के, लुको नहीं अच्छा लुको नहीं। उस्ताद मोहतरम, ये भी सवाल इनसे पूछना है कि जी मिर्जा कादियानी का कौन सा फिरका था पहले, ये दावा दुआ करने से पहले इसका कौन सा फिरका था, ये भी तो थोड़ा बताएं ना। ये हमने नहीं नहीं, चलो बताएंगे, ये बताना। नहीं बताएंगे। शाह साहब मैं एक बात पूछनी है, इजाजत हो दो। जी 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 शाह जी इधर एक बंदा एक नीचे बैठा है, इसको बता दें फिरका फिरका है क्या है, नाम मैं लेके बता दे। तुम पप्पू बड़ा कहता है कि इंजीनियर तुम्हारी मंजी ठोक सर, ये फिरका फिरका नहीं फिरका, अभी इसको बताया तो बताएं है फिरके जी। होता क्या है। मोहम्मद की ना है ਤੁਹਾਡਾ अहमद अली, ਹਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ कोई बता दो कि अहमद रजा मुफ्ती खान साहब मेरा फाजले एक पे- और सवाल ये यार है सुने तो कि हम यार, ओए मैंने अहमद दूसरी सुन साइड पे लिया चले कर। जाना ना, शोर हो जाएगा ना शाह साहब। और मेरा ये साथ में सवाल है कि हमारी शादी फिर सुन्नी और शिया में क्यों हो जाती है या वहाबियों में, सिर्फ कादियानियों के लिए हमारी शादी नहीं होती। ओए शादी छुट्टी ते एक अलग दी चीज है। माइक म्यूट करे, शोर आ रहे। बात ये है कि इसका बताया तो है फिरका, किसने फिरके बनाए? इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने कहा हो कि मैं फिरका बना रहा हूं, बरेलवी फिरका बना रहा हूं। अहले हदीसों के वो बड़े हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब, उन्होंने कहा हो कि मैं फिरका बना रहा हूं। तो शियों के कौन से बड़े हैं? इमाम जाफर सादक को शायद वो अपने मकतबे फिक्र का वो सरखेल मानते हैं। उन्होंने कहा हो कि मैं शिया फिरका बनाने लगा हूं। खुमैनी है, अच्छा खुमैनी। जी मेरे उस्ताद इल्म में मोहतरम, नहीं जो अभी इतना। आपने बात की है ना, उसके ऊपर ना एक हवाला भी इनको दे दें कि मिर्जा कादियानी ने फिरका कैसे खेला था। एक लड़का था मरजई,
وہ پہلے مسلمان تھا تو اس نے قادیانیت قبول کر لی. یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 347 ہے. اس نے مرزیت کو قبول کر لیا. اس کا رشتہ پہلے ہوا تھا اپنے رشتہ داروں میں. تو جب ان کو پتا چلا کہ لڑکا مرزئی، اور خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ بھائی لڑکا، انہوں نے کہا کہ لڑکا مرزئی ہو گیا، تو اس پر آگے فرقہ کیسے کھیلا مرزا قادیانی. کہتا ہے اول یہ لوگ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو مگر اب سب نے اس وقت موافقت کر لی ہے اور سارا کفر اکٹھا کر کے گویا ہم پر ہی ڈال دیا ہے، اور ان کی ٹینشن نہیں لینی. یعنی کہ آگے کہتا ہے ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ فرقہ کہتا ہے وہ یہ مرزا قادیانی کھیلتا تھا، نہیں تو پہلے تو کوئی ایسی معاملات، کوئی ایسے معاملات مسئلہ نہیں تھا. نہیں فرقہ کھیڈیا، اور کی فرقے تے ہے ہی کوئی نہیں سن. اور دنیا کا سب سے پہلا جو فرقہ بنا ہے نامینیٹ آفیشل، وہ مرزا قادیانی نے بنایا، فرقہ جدیدہ جماعت احمدیہ. اور جو رجسٹرڈ کروایا ملکہ وکٹوریہ سے، پہلا فرقہ اس نے خود بنایا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور کیا اس کا نام ہے، پہلا فرقہ اس نے بنا کے اپنے آپ کو کہہ دیا جی مسلم احمدی. تو دنیا کا دوسرا فرقہ بنایا مرزا جونیئر جیلمی نے، مسلم علمی کتابی کے نام پر. مرزا سینئر بھی یہ کہتا تھا نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم احمدی. اور مرزا جونیئر جیلمی بھی یہ کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ دو فرقے ہیں، ان کو فرقہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ہیں فرقے، اور ان فرقوں کے بانیان آپ لوگوں کے سامنے. ہاں ان کو فرقہ ضرور کہہ سکتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں یہ فرقے ہیں، لیکن یہ فرقے ہیں امت دعوت کے. اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. پرلے درجے کے کافر اور منافق ہیں، مرتد ہیں یہ لوگ. جی بات کریں جی. مفتی صاحب ایک حوالہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کر سناؤں. ضرور 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 ضرور. یہ مرزے کی کتاب ہے، خزائن جلد 18 ہے، صفحہ 424. نزول مسیح میں وہ لکھتا ہے، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو لکھ رہا ہے کہ جناب من آپ کا مخاطب ایک مدعی امامت ہے، اگرچہ آپ اس کو کاذب اور مفتری جانتے ہیں، پس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے. تفسیر برغانی اور طبرانی، ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دینا یا ان کی روایت غیر مصحح پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. آگے سنیں، وہ کہتا ہے مرزا وہ نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے، نہ مقلد ہے، نہ اہل حدیث ہے. پھر آپ حنفیوں یا شافیوں یا مالکیوں وغیرہ کے علماء یا مفسرین کے اقوال پیش کر کے اس کو ملزم کیوں کر سکتے ہیں؟ اس پر کچھ فرمائیں. بالکل زبردست ہو گیا. یہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے پروگرام ہم کر چکے ہیں، کوئی ایک ادا نہیں، بڑے. یہ نعرہ مرزے نے لگایا تھا، مرزا قادیانی نے. حالانکہ وہ پہلے وہابی تھا، اہل حدیث تھا، لیکن وہ کہتا نہیں اب میں اہل حدیث نہیں ہوں، اب میں وہابی نہیں ہوں. یہ تو مرزا قادیانی نے سب سے پہلے یہ کیا تھا. ہاں پہلے وہ مسلمان تھا، مسلمانوں کے مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر رکھتا تھا، لیکن اس نے جناب بعد میں اس سے مکر گیا، کہنے لگا نہیں اب میں وہ نہیں ہوں. مرزا جونیئر جیلمی کو بھی آپ دیکھ لیں وہی ہے، بعد میں اس نے انکار کر دیا نہیں اب میں وہ نہیں ہوں. ان مفتی دو نے صاحب فرقے بنائے. جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ضرور عرض کریں آپ جناب، آپ لیکن ڈیفینڈ کریں چھوٹے مرزا جی کو. پہلے جان کی امان تو دے دیں. نہیں جان کی نہیں، ایمان کی امان آپ مانگیں. جان تو چلو آنے جانے والی چیز ہے، ایمان نہیں ملتا. اچھا ہاں ایمان کہ ایمان کی اگر مجھے امان مل جائے. چلیں مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ
سارے یہاں پر مل کے بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ختم نبوت کا مل کے کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نہیں ایسے مل کے کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے کسی جی مل کے کرتے ہیں؟ ہاں چلیں میری میں نے اسی لیے یہ جان کیا کی مل کے امان جو ہے مل نا کے وہ کیا پہلے ہوتا ہے؟ اس کے لیے مل کے کیا ہوتا ہے؟ جان کی امان کے لیے نا نہیں گزارش کی جان ہے. کی نہیں، ایمان تو دی ایمان مانگو. مسلمان ہو جو ٹھیک ہو گیا. اور اگر منی خدا والے ہو مسلمان ہو جو لعنت مار دیو مرزا جونیئر جیلمی تے وہ تواڈے ایمان لٹ لیا انہیں ہوئے مشرکین جیلم تواڈے ایماناں نوں لٹ لیا انہیں. اچھا میں نا تھوڑا سا گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر آپ درست سمجھتے ہوں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم سب مل کے بیٹھ کے یہ رد قادیانیت پہ کام کریں ختم نبوت پہ تو ایسے کسی وہ نہیں مسلمان نا کو یار یہ ایک غلط کام ہے. قادیانی کیا کر رہے ہیں مل کے بیٹھ کے؟ غیر کیا مل کے مسلم بیٹھ کے کے کیا ہوتا ساتھ ہے؟ مل کے بیٹھ کے ملانا کر میرا رہے ہیں. خیال ہے جو جائز بات اب نہیں ہے. مطلب ختم اور نبوت مجھے کے ڈاکو جو ہے نا وہ بھی ختم نبوت کا کام کریں گے، کس منہ سے کریں گے؟ ہیں جی قادیانی بھی یہی کہہ رہے ہیں جی ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. میں گزارش اگر کیا مجھے قادیانی اجازت دے ختم دیں نبوت کا کیونکہ کام کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی دیکھیں جیسا ختم نبوت کا مفتی کام صاحب قادیانی کر رہے ہیں تو ویسے ہی تم لوگ کر رہے ہو مرزئی بھی. اچھا مفتی صاحب بات سنیے گا. دیکھیں آپ نے ابھی اس سے پہلے اب قادیانی سے کتنے محبت سے بات کر رہے تھے، اس کو نہیں جی جی کر میں رہے تھے، کہڑا اس کے تواڈے سر سامنے چروڑا غلام مارے احمد ہیں کی بھی. اور میں ویسے بھی جی تو میرا میں اپنا عقیدہ ہے میں مرزئیوں کو تم لوگوں کو قادیانیوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. قادیانی چھوٹے اچھا ہیں میں نہ خبیث ہیں، صرف تم لوگ بڑے خبیث ہو. ہاں اچھا ہم ان سے بھی بدتر ہو گئے. ہاں جی بدتر اور ابتر. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی عبارت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی آپ کو پیش ہاں کروں تو آپ کو برا تو میں نہیں کام لگے گا کرنے نا؟ والے کام کریا کرو نا یہ کام کرو. ہاں جی کھولو جی جی کھولو ظاہر ہے تسی ہن مطلب اگر سانو مینوں کرو کافر اگر کرو تسی کھولو کہو گے یہ کہڑا ایک سپ منٹ کرنا تو لے مفتی کرو. صاحب کھول رین لو اسی کٹو کسی سپ نو بھی نہیں کٹو پھر دواਂگے. لعنت میری پاک گل ہوئے سمجھدے نا پے جے؟ اپنا کٹو بھی سپ کٹو مسلمان کیڑا ہونا تو سپ سب کرنا کرتے جے. جی. اچھا یہ جو اس کو عثمان ہے نا کو اس اوپر کو لیں. عثمان کو عثمان کس نے کو اتارا ہے نیچے؟ عثمان احمد کو میں آپ نے اتارا اتارا ہے. مفتی صاحب. اگر ایک منٹ اگر بھائی آپ ایک چپ نہیں منٹ ہوں گے کنے میں اتارے آپ کو بھی کنے اتار اتارے دوں گا. میں نے اسی لیے میں اتارا نے ہے کہ یار اتارا شور شرابہ میں نہیں نہ چاہتا بھائی عمر نہ بھائی آئیں شور گے نا. شرابہ نہیں. اس کو کیوں اتارا آپ مفتی نے صاحب احمد؟ میں نے اتارا ہے مفتی صاحب. اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے میں آپ کو بھی اتار دوں گا. تو ماما لگتا ہے تو ماما لگتا ہے. اس کو ایڈمن بنایا آپ نے احمد. گزارش یہ ہے مفتی صاحب سارے نیچے چلے جائیں. میں شور شرابہ کوئی نہیں چاہتا ہے کسی بھی چیز کا. مجھے جدھر جہاں شور شرابہ نہیں چاہیے کوئی بھی ہے.